اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ اس کی ابتدائی آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ سورت معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہوا تھا اس کو اسریٰ، اور مسجد اقصیٰ سے آگے آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں، اور اس سفر کا مقصد اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کرانا تھا۔ پھر اس کے ساتھ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ 2 دفعہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، اور جب بھی انہوں نے فساد مچایا تو ان کے اوپر دونوں ہی دفعہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مسلط کیا گیا۔ سو بتا دیا گیا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا انجام بھی تم خود ہی برا دیکھو گے۔ پھر بتا دیا گیا کہ جو بھٹکا تو وہ اپنے ہی اوپر اس کا بھٹکنے کا وبال ہوگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 اور 19 میں یہ قاعدہ سمجھا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص دنیا ہی کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی پسند کرتا ہے، یہی چاہتا ہے، تو صرف اس کو پھر اس میں سے وہ ملے گا جو اللہ چاہے گا، اور آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، پھر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ایسے کوشش کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہے، تو اس کی کوشش کو قبول کیا جائے گا، اور اللہ کی عطا تو دونوں ہی کو ملتی ہے۔ یعنی دنیا کا سامان زندگی تو سب کو ملے گا، لیکن آخرت اسی کو ملے گی جو اس کے لیے کوشش کرے گا۔ پھر فیصلہ کر دیا گیا کچھ چیزوں کا حکم دے کر۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، وہ بھی اس درجے کا کہ اگر وہ بڑھاپے میں دونوں یا ایک ان میں سے وہاں موجود ہو تمہارے پاس، تو تم اف تک بھی نہ کہو ان کو، اور فرما برداری سے ان کے سامنے رہو، اور قرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کو جن کو تم نے دینا ہے، قرابت دار، مسکین وغیرہ، اگر ان سے کترانا چاہتے ہو، ان کو نہیں دے پاتے، ان سے اعراض کرنا چاہ رہے ہو، تو ان کو نرم جواب دے دو۔ اور آیت نمبر 29-30 بہت ہی پیارے طریقے سے بتا دیا گیا خرچ کے معاملے میں کہ نہ تو بالکل ہی بخیل ہو جاؤ، اور نہ تو بہت زیادہ فضول خرچ ہو جاؤ۔ دونوں صورتوں میں تمہارے لیے پریشانی کا سامنا ہوگا۔ پھر مفلسی کے ڈر سے اولاد کو نہ مارو، بے حیائی سے بچو، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کی حرمت اللہ نے بنائی ہے، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں سے نہ کھاؤ، وعدے پورے کرو، تول پورا ناپ کر دو، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو، کیونکہ آنکھ، کان اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اور ان سب باتوں کو بیان کر کے فرمایا، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیرے پر وحی کی ہیں، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ تو یعنی اس ساری نصیحت کی ابتدا بھی اس بات سے تھی کہ شرک نہ کرو، اور اینڈ پہ بھی یہ بات دہرا دی گئی۔ پھر آیت نمبر 44 میں بہت خوبصورتی سے یہ بتا دیا گیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو جیسے حدیث سے ہمیں پتہ ہے کہ پتھروں کی تسبیح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی تھی۔ نبوت سے پہلے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن ہمیں اس کی سینس نہیں ہے، اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی تسبیح کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔
اس کے بعد آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی زبان کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں، اس کی بے اعتدالی کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ لوگوں کے مابین ٹیڑھ ڈال دیتا ہے، تعلقات کو خراب کرواتا ہے، فساد ڈلواتا ہے۔ ویسے تو حدیث میں یہ بھی سکھایا گیا کہ خیر کی بات کریں اور اگر وہ نہیں کرے تو پھر چپ رہیں، یعنی جو بے احتیاطی سے کی ہوئی گفتگو ہوتی ہے، احسن نہیں ہوتی، تو پھر اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہونے کا بہت اندیشہ رہتا ہے۔ پھر یہاں بھی 61 آیت سے آنورڈز تخلیق آدم کا واقعہ پھر آ جاتا ہے کہ ابلیس کو جب حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرے تو اس نے تکبر کیا اور اس نے یہ سوچا کہ میرے اوپر اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں دی جا رہی ہے، اور یہ جیلسی یا حسد تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا منکر ہوا اور شیطان بن گیا۔ تو یہ جو تکبر اس نے کیا، اللہ تعالیٰ کی بات انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا، پھر اس کی وجہ سے وہ دھتکارا گیا، اور اس نے بھی یہ طے کر لیا کہ بس اب میں اس نسل انسانی کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور بہت تھوڑے ان میں سے میرے سے بچیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ تم اپنے سارے سورسز استعمال کر کے ان بندوں کے پیچھے اگر پڑ بھی جاؤ تو بھی اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان وَکَفَىٰ بِرَبِّکَ وَکِیلًا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یعنی جو اللہ کے بندے بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس کے شر سے بچائے گا۔ پھر آیت نمبر 72 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو کوئی دنیا کی زندگی میں حق سے اندھا بنا ہوا ہوگا تو آخرت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا راہ سے۔ یعنی جس طرح اندھے کو رستہ نہیں مل رہا ہوتا وہ تلاش کرتا ہے، تو اس سے بھی بہت بڑھ کر اس کا رستہ گم ہو جائے گا جو دنیا میں اندھا بنا رہا حق سے۔ اس صورت میں قرآن کا لفظ بھی بہت بار آیا ہے، اور آیت نمبر 78 میں آیا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہے۔ یہاں پر لی دلوک کی شمس کے معنی زوال آفتاب ڈھلنے کے اور غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن نماز کے معنی میں ہے، اس کو قرآن اس لیے تعبیر کیا گیا کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں 5 فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ جاتا ہے جس کی تفصیلات احادیث میں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال ان قرآن الفجر کان مشہودا کہہ کر مزید فجر کے وقت کی تلاوت کی اہمیت بتائی گئی کیونکہ اس پر فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ پھر مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائے جانے کی خوشخبری بھی دی گئی اسی صورت کے اندر، اور ایک دعا سکھائی گئی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، آمین۔ پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں یہ بھی فیصلہ بھی بتا دیا گیا کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، کیونکہ باطل ہے ہی بھاگنے کے لیے، زائل ہونے کے لیے۔ لیکن اب اس آیت سے یہ بھی سمجھ لیں کہ حق آئے گا تو باطل جائے گا نا، تو حق جس کے پاس ہے اس کا کام ہے کہ وہ حق کو بیان کرے اچھے طریقے سے، کیونکہ اگر وہ حق لائے گا ہی نہیں جس کے پاس امانت ہے تو پھر تو باطل بہت پھیلا ہوا نظر آ جائے گا۔ پھر دوبارہ قرآن کا ذکر آیا کہ اس میں شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، لیکن ظالموں کو اس سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ پھر آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ نمبر 1 اصحاب کہف کون تھے، نمبر 2 قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور نمبر 3 ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ تو یہ سورت انہی 3 سوالوں کے جواب ہے۔
اس صورت کی فضیلت بھی بہت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ آتا ہے کہ جو آدمی الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے اس سورہ کی آخری 10 آیات پڑھیں اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ دنیا کو خوبصورت سجا دیا گیا، اس میں سر و سامان رکھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ آزمایا جائے کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اور قیامت کے دن یہ پھر چٹیل میدان ہو جائے گا اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر آ گیا کہ ان کو لوگ بڑی نشانی سمجھتے ہیں، تو ان کا تذکرہ کیا، جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور وہ پھر بہت لمبے عرصے بعد دوبارہ جاگے جب کہ باہر کی دنیا کافی بدل چکی تھی۔ بہرحال دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، اس بات سے بچنے کے لیے کہ وہ کہیں کفر میں دوبارہ لوٹائے نہ جائیں اور کسی قسم کا شر نہ ان تک پہنچے، اس لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ لیکن ایک خاص بات جو یہاں ان کی بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ وہ بولے کہ اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، آمین۔ اس کے بعد جو ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو کس طرح سے سال ہر سال گہری نیند سلایا گیا اور بہت لمبی مدت کے بعد پھر وہ جاگے۔ تو اللہ پر ایمان اور اس ایمان میں اللہ کی طرف سے جو ان کو بڑھوتری ملی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک نشانی بنایا اور بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھا ان کو بھی اور ان کے ایمان کو بھی۔ اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے مخلص ہو کر اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے عافیت کے ساتھ۔ اللہ کو پکارنا ضروری ہے، جیسا کہ ان کا ہمیں طریقہ معلوم ہوا۔ اس کے بعد آیت 23-24 میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی کام جو کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر انسان بھول جائے تو جب یاد آئے تب کہہ دے، لیکن ایسے نہ کہے میں یہ کروں گا، میں وہاں جاؤں گا۔ ایسے جو بھی ارادہ ہو اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ کہے۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی اور نصیحتیں بھی کی گئیں، کچھ ترغیبات دلائی گئیں، کچھ بیانات کیے گئے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 28 میں یہ بتایا گیا کہ وہ اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی صبح و شام چاہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، انہی کی کمپنی اختیار کی جائے، ان سے منہ نہ موڑا جائے۔ اور آیت نمبر 30 میں یہ بھی بتایا کہ اہل ایمان جو نیک عمل کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر، ان کے نیک اعمال کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر 2 لوگوں کا واقعہ بیان ہوا، ایک وہ جو اپنی عطا کردہ نعمتوں پر اتراتا تھا اور اس کو اپنا ہی کمال سمجھتا تھا، اور ایک وہ شخص جس کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا لیکن وہ اللہ سے ڈرتا تھا، پھر اللہ نے اس کو عطا کیا، اور جو اترا رہا تھا اس کا سب کچھ تلف ہو گیا۔ اور اس واقعے میں سب سے زیادہ سیکھنے کا سبق یہ دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ جو اترا رہا تھا اور اللہ کو پس پشت ڈال رہا تھا تو کوئی بھی جتھا اس کے کام نہیں آیا۔ اور دوسری یہ بھی چیز سکھا دی گئی کہ جب بھی اپنی کوئی نعمت دیکھیں، خود اپنی ہی کسی نعمت کو بھی دیکھیں تو بھی اس کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان کلموں کے ذریعے اپنی نعمت کی حفاظت کریں۔ پھر مثال کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے اور قیامت کے دن سب اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت مجرم جو ہیں وہ ڈریں گے کہ جو کتاب ان کو دی جائے گی ان کے نامہ اعمال، تو وہ کہیں گے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھپایا، سب کچھ ہی چھوٹا بڑا سامنے کر دیا۔ اور تخلیق آدم کا بھی مختصراً ایک واقعہ یہاں پر بھی ذکر آ گیا، وہ جو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ پھر آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ وہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ ایک سفر پر گئے تھے، یہ حصول علم کا سفر تھا۔ علم سے متعلق اس کے اندر سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے کہ سکھانے والے کے کیا آداب ہوں اور سیکھنے والے کے اندر کیا آداب ہوں۔ بہرحال صبر ان سب چیزوں کا بہت زیادہ تقاضا کرتا ہے، جس کا اس واقعے میں بہت زیادہ ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بات پر حضرت خضر سے سوال کرتے تھے، اور ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ وہ وقت آنے سے پہلے سوال نہیں کریں گے، لیکن وہ واقعات ہی ایسے انہونے ہوتے تھے کہ وہ سوال پوچھ لیتے تھے۔ بہرحال وہ 3 دفعہ کے بعد ان کی وارننگ ختم ہو گئی اور پھر ان کا آپس کا ساتھ تو مکمل ہوا، لیکن ان کو حقیقت بھی بتائی گئی کہ یہ ان سب واقعات کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ اور بھی بہت سی باتیں اس میں سمجھ آتی ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے نقصان پر واویلا کرنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لیے فرما برداری، اطاعت اور نیکی
اس کا فائدہ نسلوں تک پہنچتا ہے، جیسے کہ ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا، اور اللہ سے ہمیشہ بہتر کی امید رکھنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 میں ذی القرنین کا واقعہ آتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اس کا حال تم کو سناتا ہوں۔ تو ذی القرنین کی فتوحات مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا۔ وہ عادل، اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص تھا۔ وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا، اور یاجوج ماجوج کو اس نے جو بند کیا تھا، ایک محکم بند تعمیر کر کے، ایک دیوار بنا کر، تو قیامت کے نزدیک وہ ان کا باہر نکل آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں، تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے۔ لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچاتے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کریں گے، اور جب وہ اتنا سوراخ کر چکیں گے کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں، تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، تم کل انشاءاللہ اسے گرا دو گے۔ تو دیکھیں اسی صورت میں انشاءاللہ کا پہلے بھی ذکر آیا، انشاءاللہ کہیں کسی کام کا ارادہ ہو تو اب یہاں حدیث میں بھی آ گیا۔ بہرحال آگے حدیث میں آتا ہے کہ چنانچہ اگلے دن وہ آئیں گے تو دیوار اسی حالت میں ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کر ختم کر دیں گے، لوگ ان کے خوف سے قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو ان پر خون آلود کر کے لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی چھا گئے۔ اس کے بعد اللہ ان کی گردنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان سب کی موت کا سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی اللہ ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہاں پر سورہ الکہف مکمل ہوئی۔ سورہ مریم شروع ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ کل 16 پارے میں سورہ مریم اور اس سے اگلی سورۃ طٰہٰ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔